السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 612. فمقر الارواح مختلف. روحوں کے مقامات مختلف ہوتے ہیں، ٹھکانے. مقر ٹھکانہ، ابوڈ. ارواح فی اعلی علیین، کچھ روحیں اعلی علیین میں ہوتی ہیں مرنے کے بعد، جسم سے جدا ہونے کے بعد. وارواح فی اسفل سافلین، اور کچھ روحیں اسفل سافلین میں، سب سے نچلے درجے میں. کل بحسب عملہ، ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے. جیسے اعمال ویسا ٹھکانہ، جیسے اعمال ویسا ٹھکانہ. والارواح مع کونها فی السماء تتصل بفناء القبر وبالبدن منه وهي اسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا، بعضها مرسل وبعضها محبوس. والارواح، اور روحیں، مع کونها فی السماء، باوجود اس کے کہ وہ آسمان میں ہوتی ہیں، یعنی سب روحیں مرنے کے بعد جسم سے جدا ہو کر اوپر چلی جاتی ہیں، لیکن اوپر ہونے کے باوجود، علیین اور سجین میں ہونے کے باوجود، ان کا ایک تعلق ہوتا ہے. تتصل، متصل ہوتی ہیں، بفناء القبر، قبر کی جگہ سے. فنا ویسے تو کہتے ہیں صحن کو، لیکن مراد اس سے جس جگہ قبر ہوتی ہے. وبالبدن منہ، اور بدن کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے اس سے، یعنی جو باڈی ہے اس سے بھی ان کا کنیکشن ہوتا ہے، اور اس قبر کے ساتھ بھی ایک کنیکشن ہوتا ہے. وَهِيَ أَسْرَعُ شَيْءٍ حَرَكَةً وَانْتِقَالًا، اور وہ سب سے زیادہ تیز، اسرع، سب سے زیادہ تیز چیز ہوتی ہیں حرکت کرنے کے اعتبار سے اور منتقل ہونے کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ. یعنی روح کی ٹریولنگ، روح کا سفر، روح کی سپیڈ از دا موسٹ کوئکسٹ اینڈ فاسٹسٹ سپیڈ. جیسے لائٹ کی سپیڈ سے کچھ چیزیں ٹریول کرتی ہیں، اسی طرح روح بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں سمجھنے کی خاطر کہ لائٹ کی سپیڈ سے یا اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے. جیسے انسان مر رہا ہوتا ہے، روح نکل کے آسمانوں تک جاتی ہے، جو ہی اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، منکر نکیر فرشتے سوال جواب کے لیے آتے ہیں، روح واپس آتی ہے قبر کے اندر اور اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. اب یہ چند گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ان چند گھنٹوں کے اندر وہ وہاں بھی پہنچی اور اس کے بعد دوبارہ جسم میں بھی آئی، تاکہ حساب کتاب دے سکے، تاکہ سوال جواب ہو سکے. تو روح جو ہیں، جیسے بات ہوئی کہ روحوں کے مختلف مقامات ہوتے ہیں اور مختلف جگہیں ہوتی ہیں، اور وہ جہاں بھی ہوتی ہیں ان کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، یہ یاد رکھیے. دس از دا مین پوائنٹ. اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ شہداء کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ جنت میں. اور عام روحیں، مومنوں کی روحیں علیین میں. اور علیین میں بھی درجے ہیں عمل کے مطابق، کوئی نچلے درجے میں، کوئی بہت اونچے اعلی علیین میں، کوئی علیین میں اور کوئی اعلی علیین میں. لیکن ایسا نہیں کہ روحیں صرف قبر کے اندر ہی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے.
یا روح جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے اور آتی جاتی ہے، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. قبر کے ساتھ ایک تعلق ہے، واسطہ ہے، رابطہ ہے، لیکن مرنے کے بعد جسم کا اپنا مقام ہے، روح کی اپنی جگہ ہے، اینڈ دور ہونے کے باوجود ان کے درمیان ایک کنیکشن ہے، روح اور جسم کا کنیکشن ہے. جیسے ہم نیند کی حالت میں سو رہے ہوتے ہیں اور ہماری ایک روح، جیسے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ روح کا ایک حصہ جسم سے جدا ہوتا ہے نیند کی حالت میں، اور پھر ہم خواب میں اپنے آپ کو کبھی کسی ملک میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی مرے ہوئے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی تک ہمارا کچھ حصہ وہیں پر ہے اور ہم اس جگہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کدھر ہے وہ چیز. جیسے نیند میں ہمیں کوئی کہتا ہے نا یہ لے لو، اور ہم ہاتھ بڑھایا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ صرف روح کا نہیں ہوتا، ہمارے جسم کا بھی ہوتا ہے. اسی ہفتے مجھے کوئی اپنا تجربہ بتا رہا تھا کہ میں نیند میں تھی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی آیا ہے میرے پاس اور اس نے کہا ہے کہ یہ پھول لے لو، اور میں نے ہاتھ بڑھایا اور جب میں اٹھی تو میرے ہاتھ میں پھول تھا تو میری چیخیں نکل گئی. اب اللہ عالم یہ کس کی روح تھی، کہ جن کی تھی یا کیا تھا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے واقعی آپ نے یا کچھ کھایا ہے یا کچھ پیا ہے یا آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے، تو وہ آپ کا جسم وہاں نہیں پہنچا ہوتا، وہ صرف روح ہوتی ہے. لیکن وہ کیفیات روح کہیں پر بھی ہو آپ کا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے خواب میں دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ آج ہی رات میں نے جیسے خواب دیکھا کہ ہم کہیں پر ہیں اور نماز کا وقت آ گیا تو ہم ایک جگہ جاتے ہیں، وہاں اور بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو صفیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو میں ان صفوں کو جوڑتے آگے جا کے اگلی صف میں کھڑی ہوتی اور لوگوں کو یعنی صف درست کرانے لگتی. حالانکہ میں تو نیند میں تھی، لیکن وہ منظر، وہ ہر چیز مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور اب بھی ایسے مجھے نظر آ رہا ہے جیسے میں حقیقت میں دیکھ کر آئی ہوں. حالانکہ میرا جسم تو بستر میں تھا، میں نے کہاں سے دیکھا؟ وہ کس چیز نے دیکھا؟ وہ روح کی نگاہ نے دیکھا، لیکن جسم نے اس کو محسوس کیا اور یہ آنکھیں اس کو امیجن کر سکتی ہیں. تو زندگی میں بھی ہماری روحیں نیند کی حالت میں اس ایکسپیرینس سے گزرتی ہیں. مرنے کے بعد بھی ایسا ہوگا کہ جسم بستر میں نہیں قبر میں ہوگا، روح جہاں بھی اپنے عمل کے مطابق جس بھی ٹھکانے میں ہوگی، اس کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی یا جو بھی کیفیت ہوگی اسے بدن بھی محسوس کرے گا. اور یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں، اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں. ابھی ایسے ہی جیسے سورج کہاں ہے، کتنے میل دور ہے، لاکھوں میل، لیکن اس کی کرن، اس کی تپش آپ کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے نا. اور بعض اوقات کس شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ ایسی ریز سے کئی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ عذاب قبر جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے. مرنے کے بعد روح غالب عنصر ہوتی ہے، جسم تابع ہوتا ہے. دنیا میں اس زندگی میں ہمارا جسم غالب ہے، روح قید ہے اندر. جسم کو جو کچھ ہوتا ہے روح محسوس کرتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو تعلق ایک دفعہ پیدا ہو گیا وہ اب کبھی ختم ہونے والا نہیں. اس کے مختلف فیزز ضرور ہوں گے لیکن اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. وَهِيَ أَسْرَعُ شَيْءٍ حَرَكَةً وَانْتِقَالًا وَصُعُودًا وَهُبُوطًا، اور روحیں بہت تیزی کے ساتھ صعوداً اوپر چڑھتی ہیں، وَهُبُوطًا اور نیچے اترتی ہیں. اهبطوا مصرا، بعضها مرسل، بعض جو ہے وہ چھوڑی جاتی آزاد ہیں، وبعضها محبوس اور بعض قید ہیں. وَالرُّوحُ فِي جَسَدِ الْإِنسَانِ بِدَارِ غُرْبَةٍ، روح انسان کے جسم میں ایک
اجنبی دیش میں ہے، ایک اجنبی گھر میں ہے. یعنی روح کے لیے یہ جسم جو ہے یہ ایک قید خانے کی حیثیت رکھتا ہے. وَلَهَا وَطَنٌ غَيْرُهُ، اس روح کا ایک اور وطن بھی ہے، ایک اور ٹھکانہ بھی ہے، ایک اور جگہ بھی ہے. یہ روح ہمارے جسم میں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ پیدا ہو گئی تھی نا. کب پیدا ہوئی تھی؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا اور ان کو سمجھ دی، عقل دی اور کہا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. وہ کہاں تھی؟ وہ ان کا ایک وطن ہے، وہ ایک جگہ ہے جہاں وہ تھی. ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ یاد نہیں. پھر دنیا میں آئی. اب یہ ایک وقتی طور پر ان کو ایک ٹھکانہ ملا ہوا اس جسم کے اندر. میری روح کو میرے جسم میں ایک ٹھکانہ ملا ہوا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ مرنے کے بعد یہاں سے پھر نکلے گی اور پھر اس کا ایک وطن ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں جائے گی. وَلَهَا وَطَنٌ غَيْرُهُ، اس کا ایک اور مقام بھی، ایک اور جگہ بھی ہے اس کے لیے. فَلَا تَسْتَقِرُّ إِلَّا فِي وَطَنِهَا، تو نہیں یہ قرار پکڑتی مگر اپنے وطن میں، اپنی اصل جگہ. وَقَدْ أُمِرَتْ بِمُسَاكَنَةِ هَذَا الْوَطَنِ الْكَثِيفِ، اور تحقیق وہ حکم دی گئی ہے رہنے کا. مساکنہ رہنا، سکن سے. هَذَا الْوَطَنِ الْكَثِيفِ، اس بھرپور وطن میں، یا اس تھک یا اس کنجسٹڈ وطن کہہ لیں. کثیف ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تھک ہونا، اس کا اکٹھا ہونا. تو یوں ہے کہ یہ روح ایک آزاد سی چیز ہے لیکن اس وطن میں قید ہے، یہ معنی بنتا ہے. وَهِيَ تَحُنُّ إِلَى وَطَنِهَا فِي الْمَحَلِّ الْأَعْلَى حَنِينَ الطُّيُورِ إِلَى أَوْكَارِهَا. وَهِيَ، اور یہ روح، تحنو شوق رکھتی ہے، تڑپتی ہے، الا وطنها، اپنے اس وطن کے لیے. فی المحل الاعلی، جو اعلی ترین جگہ پر ہے. محل ہوتا مقام، الاعلی بلند ترین. کس طرح؟ حنین الطیور، جیسے پرندوں کو شوق ہوتا ہے الا اوکارہا، اپنے گھونسلوں کی طرف جانے کا. ان کا دل آپ کے کیج میں نہیں لگتا. ٹھیک ہے، چاہے آپ ان کے سامنے پلیٹس میں کھانا رکھے، ہر طرح کی نعمتیں رکھے، پانی رکھے، کھانا رکھے، خوبصورت سے خوبصورت ان کا کیج بنا دے، لیکن پرندوں کے دل میں کیا شوق رہتا ہے کہ وہ اڑے اور جائیں، اپنا جو گھونسلہ بنایا ہے تنکوں کا اس میں جا کے رہیں. وہ گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن ان کو وہ پسند ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کبھی آپ نے پرندے پالے ہو، یہاں تو موسم ایسا ہے کہ باہر کم ہی رکھ سکتے ہیں، لیکن جن علاقوں میں کھلے صحنوں میں کیج میں پرندے بند ہوتے ہیں تو بعض اوقات جب کوئی اوپر سے پرندہ ان کی طرح کہ جب طوطا رکھا، طوطا اڑ کے جاتا تو وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ گھومنے لگتے ہیں پرندے اس کیج کے اندر. بس نکلے ہم کسی طرح، اس کو ٹھوکر مارتے اس کو باہر نکلے. ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھونسلے میں جائیں. اسی طرح ہماری روح جو ہے نا، وہ دنیا میں اس کیج کے اندر خوش نہیں رہتی. چاہے اس کو جو مرضی کھانے کو دے دیں، جو مرضی اس کو اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں، دنیا میں طرح طرح کے نظارے جو مرضی کر لیں، اس نے خوش نہیں ہونا، اس کا دل یہاں نہیں لگتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اپنے جسم کو پہنچانے والی جتنی بھی راحت کے سامان آپ کرتے ہیں نا، مزے مزے کے کھانے کھائیں، کپڑے پہنے، گھومے پھریں، جو مرضی کریں، اور وہ جو اندر کی ایک اداسی ہے، اندر کا ایک ویکیوم ہوتا ہے، وہ یا تو قرآن سے یا اللہ کے ذکر سے تھوڑا اطمینان پاتا ہے، لیکن وہ ذرا سے بھی، وہ تھوڑا سے بھی اس سے دور ہو تو پھر دوبارہ وہ اسی حال میں آ جاتا ہے. یعنی وقتی طور پر ہم کسی نشے میں آ کے خوش ہو سکتے ہیں، لیکن روح جو ہے نا وہ اندر سے خوش نہیں رہتی، اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا. اسی لیے اکثر لوگوں کو جو ڈپریشن رہتا ہے، یا وہ ایک اداسی سی رہتی ہے، یا ایک لونلینس فیل ہوتا ہے، یا ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ there is something missing. یعنی آپ نے دیکھو گا کہ دنیا میں
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جتنا زیادہ مل جاتا ہے اتنے وہ ناخوش ہونے لگتے ہیں. بڑے بڑے سیلیبریٹیز دیکھیں آپ, جن کے پاس ہر دولت, ہر نعمت ہے, جو وہ مانگے جو وہ چاہے میسر ہے, کسی چیز سے روک ٹوک نہیں, نہ کہیں جانے سے نہ کچھ کھانے, اس کے باوجود وہ خوش نہیں. اور سب سے زیادہ پھر سوئسائڈ ریٹ ایسے ہی لوگوں کے اندر ملتا ہے. یعنی کہ غریبوں کے اندر سوئسائڈ ریٹ بھی ہے لیکن کم ہے بنسبت ان کے جن کو سب کچھ ملا. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ روح خوش نہیں. روح دنیا کے لیے بنی نہیں. یہ وقتی طور پر آئی ہے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے کہ آپ اپنا امتحان پاس کریں اور واپس اپنے گھر چلیں. یہ اپنے گھر کا شوق رکھتی ہے. وَأَعْظَمُ عَذَابِ الرُّوحِ انْغِمَاسُهَا وَتَجْسِيَتُهَا فِي أَعْمَاقِ الْبَدَنِ وَاشْتِغَالُهَا بِمَلَاذِهِ وَانْقِطَاعُهَا عَنْ مُلَاحَظَةِ مَا خُلِقَتْ لَهُ وَمَا هُيِّئَتْ لَهُ وَعَنْ وَطَنِهَا وَمَحَلِّهَا وَمَنْزَلِ كَرَامَتِهَا. وَأَعْظَمُ عَذَابِ الرُّوحِ, اور روح کا سب سے بڑا عذاب اور دکھ اور تکلیف کیا ہے؟ انغماسها, اس کا ڈوبنا, وتجسیتها, اور اس کا دبایا جانا, فی اعماق البدن, جسم کی گہرائیوں میں, یعنی اس اندر بہت ہی قید محسوس کرتی ہے. جیسے جسم کو اگر آپ کسی تنگ جگہ پر رکھے تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کو, لفٹ میں جاتے ہوئے یا اور چھوٹی سی جگہ پر, یا جیسے قبر کا سوچ کے انسان کو ہوتا ہے. تو اسی طرح روح کو جسم کے اندر رہتے ہوئے ایک خاص قسم کی تنگی محسوس ہوتی ہے. واشتغالها بملاذه, اور اس کا مشغول ہونا یا کیا جانا اس بدن کی لذتوں میں, یعنی جتنا جتنا ہم جسمانی لذتوں میں زیادہ غرق ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ روح جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے, وہ گھبرانے لگتی. وانقطاعها, اور اس کا منقطع ہونا, کٹنا, ان ملاحظۃ ما خلقت لہ, اس چیز کے ملاحظے سے یا اس چیز کو دیکھنے سے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. یعنی روح کو جب اس کی غذا نہیں ملتی جس چیز کے لیے وہ بنی ہے, جب وہ نہیں اس کو ملتا تو پھر وہ اتنی ہی زیادہ عذاب میں آ جاتی ہے, ڈپریشن میں آ جاتی ہے. وما ہُیِّئَتْ لَہُ, اور جس کے لیے وہ تیار کی گئی. وَعَنْ وَطَنِهَا وَمَحَلِّهَا, اپنے وطن سے اور جگہ سے. وَمَنْزِلِ كَرَامَتِهَا, اور اپنے عزت کے ٹھکانے یا منزل سے. جتنی دور ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف میں ہوتی ہے. روح چاہتی ہے کہ انسان اعلیٰ درجے کے کام کرے, اور جتنے وہ اچھے سے اچھے کام کرتا ہے اتنی وہ خوش ہوتی ہے. اور جب انسان اچھے کاموں کو بھول کر صرف لولی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اتنی ہی زیادہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے, تنگی کا شکار ہوتی ہے. اور اس کا ایکسپیرینس ہم سب کرتے ہیں. وَلَكِنْ سُكْرَ الشَّهَوَاتِ يَحْجِبُهَا عَنْ مُطَالَعَةِ هَذَا الْأَلَمِ وَالْعَذَابِ فَإِذَا صَحَّتْ مِنْ سُكْرِهَا تَحَسَّرَتْ عَلَى مَا فَاتَهَا مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ. وَلَكِنْ, لیکن, سکر نشہ, وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, سکر شہوات, خواہشات کا نشہ, يَحْجُبُهَا, اس کو ڈھانک دیتا ہے, اس کو روک دیتا ہے. ان مطالعاتی, جاننے سے یا پرسو کرنے سے, پرسول سے, هذا العالم والعذاب, اس دکھ اور تکلیف کی وجہ جاننے سے. یعنی انسان اپنی لذتوں کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ روح جو ہے اس کو موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ جان سکے کہ اس کی تنگی کا سبب کیا ہے. فَإِذَا صَحَّتْ مِن سُكْرِهَا, جب صحت پاتی ہے اپنے نشے سے, تحسرت, تو حسرت کرتی, ریگریٹ کرتی ہے, عَلَى مَا فَاتَهَا, جو بھی اس سے کھو گیا, من کرامت اللہ, اللہ کی کرامت میں سے, یا اللہ تعالیٰ جن باتوں پر اسے عزت عطا کرتا ہے. یعنی خواہشات کی تکمیل روح کی بالیدگی یا روح کے پرورش یا پنپنے کو دبا دیتی ہیں
اور اسے ابھرنے نہیں دیتی، اس کو موقع نہیں دیتی. تو جو ہی ذرا سا اس کو موقع ملتا ہے تو وہ حسرت و ندامت اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. پھر فالمؤمن فی هذا الدار سبی من دار الجنة والنعیم الى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حنينه الى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين ما يحب وجمع بينه وبين عدوه. فالمؤمن تو مومن فی هذه الدار اس گھر میں، کون سے؟ دنیا کے یا اس بدن کے. سبیٌ قید ہے، کیپٹیو ہے، من دار الجنتی جنت کے گھر سے، والنعیم اور نعمتوں کے، الی دار التعب والعناء تھکاوٹ اور مشقت کے گھر میں. ثم ضرب علیہ الرق فیہا پھر اس پر غلامی مسلط کر دی گئی ہے. فکیف یلام تو کیسے وہ ملامت کیا جا سکتا ہے، علی حنینہ الی دارہ اس گھر کا شوق رکھنے کے اوپر، التی سبی منہا جس سے وہ روک دیا گیا یا قید کر دیا گیا. وفرق بینہ وبین ما یحب اور اس کے درمیان جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کی موجودہ کیفیت کے درمیان ایک فاصلہ رکھ دیا گیا، اس کو جدا کر دیا گیا. وجمع بینہ وبین عدوہ اور اس کو جمع کر دیا گیا اس کے دشمن کے ساتھ، اس کے اپوزٹ کے ساتھ. آپ جتنا چاہیں اپنے ضمیر کو، اپنی روح کو، اپنے اندر کی جو خیر اور نیکی کی جو طلب ہے اس کو جتنا چاہیں دبا دیں، وہ کرش تو ہو جاتی ہے لیکن مرتی نہیں، وہ پھر واپس اسی طرح اٹھتی ہے اور پھر آپ کو پریشان کرتی ہے. جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی، جب تک اس کو وہ اس کی غذا نہیں ملتی، وہ بار بار آپ کے لیے پریشانی اور دکھ اور مصیبت کا باعث بنتی ہی رہتی ہے، اور وہ اس گھر کا سوچتی ہی رہتی کہ کوئی ایسی جگہ ہو. کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ جنت ہے، لیکن جن لوگوں کو جنت کا نہیں پتا وہ کسی ایسی دنیا یا کسی ایسی جگہ کی ہمیشہ تمنا اور خواہش رکھتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے روحانی سکون ہو، جہاں ان کی روح اطمینان پا جائے. فروحہ دائما معلقۃ بذلک الوطن وبدنہ فی الدنیا اس کی روح ہمیشہ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے اس گھر کے ساتھ یا اس وطن کے ساتھ. وبدنہ فی الدنیا اور اس کا بدن دنیا میں ہوتا ہے. جسم دنیا میں ہے لیکن روح کہیں اور ہے، کچھ اور چاہتی ہے. وَلِهَذَا كَانَ الْمُؤْمِنُ غَرِيبًا فِي هَذِهِ الدَّارِ اسی لیے مومن اس دنیا میں اجنبی کی طرح رہتا ہے. وہ حدیث یاد ہے، بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدأ فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء. اس میں ایک نشید بھی ہے نا، غربا غربا. تو مومن جو ہے وہ اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ غریب الوطن ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی شخص جب اپنے وطن یا اپنے گھر یا اپنے کسی بھی چیز سے دور ہوتا ہے تو چاہے کتنا بھی وہ انجوائے کر رہا ہے لیکن اس کا دل نہیں لگتا. اب دیکھیں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو ہالیڈیز کا بہت شوق ہوتا ہے، ہالیڈیز پہ جائیں. پھر آپ جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ہوٹل میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری گھر کی نہیں ہوتی، کوئی پڑھنے کی کچھ نہیں، سب چیزوں سے آپ آزاد ہوتے. لیکن جب آپ اس سارے ٹور کے بعد واپس گھر آتے ہیں تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے؟ کیسا دل ہوتا ہے؟ آپ کا شکر ہے گھر آیا، الحمدللہ اپنا بستر ملا. چاہے انسان جھونپڑی میں ہی رہتا ہو تو جو اس کا اپنا گھر ہوتا ہے یا اس کا اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے یا اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اسی میں اس کو اچھی نیند آتی، اسی میں سکون سے سوتا ہے. دوسری جگہوں پر وہ راحت، وہ سکون مل ہی نہیں پاتا. روح کا بھی ایسا ٹھکانہ چونکہ دنیا ہے نہیں، جسم تو مٹی سے بنا نا، جسم تو اس مٹی سے مانوس ہے، اس دنیا سے. جسم کی دلچسپیاں تو انہی چیزوں میں ہیں، جسم کے مزے تو مادی چیزوں میں ہے، جسم کی ضروریات تو مٹیریل ہے. لیکن روح خوش نہیں ہوتی، وہ خوش ہوتی ہے آسمانی چیزوں سے.
جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا، یا بلند مقاصد، اعلی سوچ، بڑے بڑے کام، تو روح کو اس سے خوشی ملتی ہے. تو دنیا میں روح دار غربہ میں ہے. الا ان تنقضی، یہاں تک کہ اس کا قصہ پاک ہو جائے. وہ یسیر الی وطنہ و منزلہ، اور وہ اپنے وطن اور منزل کی طرف روانہ ہو جائے مرنے کے بعد. والروح نؤمن بوجودها فی البدن، اور روح ہم بدن میں اس کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں کہ جسم میں روح ہوتی ہے. ولا نعلم کیفیتها، لیکن ہم اس کی کیفیت جانتے نہیں کہ کیسے. ولا اختصاص للروح بشیء معین فی الجسد، اور روح کے لیے جسم میں کسی خاص چیز کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی خاص اس کا ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ روح ہمارے دل میں ہے، یا روح ہمارے دماغ میں ہے، یا روح ہمارے پیٹ میں ہے، یا جگر میں ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. یعنی جسم میں روح کا کوئی خاص مرکز نہیں ہوتا کہ روح وہاں ہے. بل ہی ساریۃ فی الجسد کلی، بلکہ وہ سارے جسم کے اندر سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، پورے جسم میں ہوتی ہے. والحیات مشروطۃ بالروح، اور زندگی مشروط یعنی کنڈیشنل ہے روح کے ساتھ. روح ہوتی ہے تو زندگی ہوتی ہے، روح نہ ہو تو زندگی نہیں. فما دامت فیہ کانت فیہ حیات، جب تک وہ جسم کے اندر ہے زندگی بھی ہے. وَإِذَا فَارَقَتْهُ الرُّوحُ فَارَقَتْهُ الْحَيَاةُ، اور جب روح اس سے جدا ہوتی ہے زندگی اس سے جدا ہو جاتی ہے. تو ہماری زندگی روح کے ساتھ ہے. السلام علیکم. Alhamdulillah, from today's lesson, I guess I've found many answers to my questions, because I've been asking myself, why don't I feel happy ever? I plan so much for so many things, to go out and meet my friends and go out for dinner, but nothing makes me feel happy as I want to feel happy. And subhanallah, now I know the answer, because the ruh that we have within us, it can never find peace ever in this world. The only time we feel at peace is in Quran class or in Hadith class, or in the gathering of pious people, or when we have this deep discussions about Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the only moment when we feel, but I can't say that I am very happy even at that moment. I do not feel happy ever. The most peace I feel in crying. I don't know why, but now I think that I can relate to that. Jazakallah khair. السلام علیکم استاذہ. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی یہاں پر جو آپ حسرت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ روح حسرت کرے گی. ابھی آیا نا ایک سینٹنس میں کہ سکرات حسرت. جب روح کو ہم بہلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں نا تو وقتی طور پر وہ بھول جاتی ہے کچھ، لیکن جو ہی وہ وقت گزرتا ہے نا تو بعد میں وہ پھر ستانے لگتی ہے. اچھا، پھر وہ بے چینی سے شروع، پھر وہ ریگریٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں سنا، یہ کیوں دیکھا. تو استاذہ اس کا تعلق کتنا ضمیر سے ہے؟ جی ہاں، روح جو ہے نفس، ضمیر، ابھی آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. روح کے مختلف ڈائمینشنز ہیں. الروح الباصر، الروح السامع، الروح الشأم، یعنی دیکھنے والی روح، سننے والی، سمجھنے والی روح. وہ قوت ہے جو اللہ کو پہچان سکتی ہے. یعنی روح کا ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی اللہ کی معرفت کی صلاحیت روح میں ہی ہے. ان آنکھوں میں نہیں ہے، ان کانوں میں نہیں ہے، اس روح میں ہے. میں آج کل اولیاؤں کے بارے میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ بات تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کہ ان کا تعلق جو ہوتا تھا وہ ایک دم روح سے ہوتا تھا. وہ جسم، یعنی انہوں نے اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کو پالا یا قوت دی یا ان کو اس کو اسٹرینتھن کیا. جی میں حسن بصری کا پڑھ رہی تھی، بہت امیزنگ ہے. یس، اسی لیے وہ جتنی وہ روح دیکھنے کے قابل ہوتی اتنی بصیرت بڑھتی. یہ بصائر اور بصیرت جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں بار بار، اس کا تعلق ہماری روح سے ہے. Sazaji, I was thinking quite often we say, I don't belong here. When you're in a place, in a family, you say, I don't belong here. And today we've understood this here, that how our ruh really feels, because it just doesn't belong here. Yes. It's from somewhere else. Yeah. And another thing is that I am feeling this contrast about
about each one of us, that our body is from the earth, so it's tied up with the joys that are around or produced by earth, and our ruh is from the skies and the joys that would come from the sky, and then we're tangled together. Yes. So there's always going to be that paradox that we feel like, oh my God, I feel like torn between two things, and we are going to be torn between two things. ایک دن مجھے کیا ہوا تھا، یہ میرا ایکسپیرینس مجھے لگتا تھا کہ سچ نہیں ہے، مگر آج کو مجھے لگا. ایک دن مجھے بہت زیادہ جسم میں درد ہو رہا تھا، اور میرے شوہر زندہ تھے تو مجھے میری بہت ہیلپ کراتے تھے درد کے لیے. تو ایک دن میں سو گئی، میری آنکھوں سے پانی نکلتا تھا درد کی وجہ سے. تو پھر میں سو رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے شوہر آئے اور مجھے سارا مساج کر کے دیا، اور ایسا لگتا ہے میری آنکھ کھلی جو سچ مچ میرا جسم سے جو درد تھا وہ غائب ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو آج کو مجھے پتا چلا کہ ضرور یہ چیز ہوتی ہے. یہ کیا حقیقت ہے، کیونکہ ہمیں اس کا علم دیا نہیں گیا. قرآن میں آتا ہے نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اب کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں مگر ہم ان کو کوئی نام نہیں دے سکتے. کس لیے نہیں دے سکتے؟ کہ ہم جانتے نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز کہنے لگیں جو ہو نہ. لیکن تجربے بتاتے ہیں کہ ایسی چیزیں بہرحال کچھ نہ کچھ ان کی حقیقت ضرور ہے. جی روح تو ہے، لیکن اس کا دائرہ کار کتنا ہے اللہ عالم. السلام علیکم استاذہ. میں نے بھی ہمیشہ محسوس کیا کسی شادی میں چلے جاؤں یا بازار میں تو اندر سے اتنا ہی زیادہ جتنا ہنگامہ ہوتا اتنا ہی زیادہ خالی محسوس کرتی ہوں وہاں پر. تو اسی طرح بچے لے جاتے ہیں کہیں جگہ کہیں تو مجھے بلکہ گلٹی محسوس ہوتا ہے کیونکہ مجھے وہاں مزہ نہیں آتا کہیں کھانے پر کہیں بھی سے. تو مجھے آج اس کا جواب مل گیا کہ مجھے گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے. استاذہ مجھے بس یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ سب روحیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں وہ بھی ایک جگہ پر ہیں، اور پھر یہ سب جو دنیا سے ہو کے واپس جا رہی ہیں وہ بھی ایک جگہ. تو یہ دونوں جگہیں مختلف ہیں، جیسے مختلف ہی لگتی ہیں، کیونکہ کسی نے کبھی یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے جا کے دیکھا ابھی کون کون آنے والا ہے. اللہ عالم. جی السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. استاذ مجھے قرآن حفظ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے شروع سے ہی، مطلب پتا نہیں مجھے بہت ہی زیادہ. تو کیا ہوا کہ میں کہتی تھی کہ میں شاید اسٹرانگ ہوں گی، تو کیا ہوا کہ میں اور اپنے آپ کو کھلاتی تھی کہ میں کھاؤں کہ میں اسٹرانگ ہوں کہ میرا حفظ تیز ہو جائے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ بس حفظ کرتی ہوں پھر چلا جاتا ہے، حفظ کرتی ہوں پھر چلا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ میری بہت پیاری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ نہیں، آپ کو روٹی چھوڑنی ہے، آپ کو نمک چینی چاول روٹی چھوڑ دیں، دیکھیے آپ کتنا لائٹ فیل کریں. سبحان اللہ استاذہ، ایسے قرآن اب اندر جاتا ہے الحمدللہ، اتنا مزہ آتا ہے. اور میں موٹی بھی نہیں ہوتی کیونکہ میں بڑی فکر مند ہوتی تھی کہ میں بیٹھ کے حفظ کر رہی ہوں اور بہت لمبے ٹائم ہوتے ہیں اور میں موٹی ہو جاؤں گی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. Would you mind clarifying a little bit? You said earlier that after death the soul departs and it's put in a place according to its actions, but there's also adhab of the qabr. So how do we reconcile something like we're told because there is a connection between the soul and the body. Okay. So it doesn't matter where your body is, in a ditch or on the mountain or somewhere else, but there is a connection between ruh and body, and these distances does not matter. So if azab is on our body, the ruh feels, or if azab is on our ruh, the body feels, because they both have connection. So it's happening in two places. Yes. Assalamu alaikum. Walaikum. Very grateful for this class. I didn't really know what to expect, but subhanallah, sitting here, I'm just thinking about like my family members who have passed away and how real this is, and subhanallah, the realization of the ruh and what it actually is. I feel like is going to help a lot of people detach from the dunya and put more effort into the akhirah. So it's important because we learn that our souls longing for something more than this, subhanallah. So that's what we need to help, move forward, to remember Allah, to do what He loves so that we can be eternally happy. So I'm just grateful because I didn't know a lot of this stuff, and sometimes you feel weird within yourself. You feel a disconnect, but you don't know where it comes from. But Allah has entrusted us in body and soul to worship Him alone. So
if we do that completely and with a good intention, we inshallah we can be amongst the Aliin. Inshallah. Ameen. جی وعلیکم السلام, بولیے. مجھے بہت اچھا لگا نا روح کے بارے میں پڑھ کے, سارا کچھ بہت انفارمیٹیو چیزیں ان کو پڑھی نا. سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اللہ پاک ہم کو نا جب حکم دیتے ہیں نا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے, تو ہم لوگ کو نا چیزیں نہیں پسند ہوتی کچھ, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح کریں, آہستہ آہستہ نا اس چیز کو چینج کریں کہ ہم لوگ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اللہ پاک نے جب روح کو کہا کہ تم نے نا جسم میں رہنا ہے, تو اس کو نہیں پسند تھا. اس نے کہا یہ کوٹری ہے, لیکن پھر بھی اس نے عمل کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں رہوں گی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں رہوں گی یا کچھ. یہ سب سے زیادہ انفارمیٹیو چیز ہے کہ ہماری روح جو ہمارے جسم کے اندر وہ ہم سے زیادہ اوبیڈینٹ ہے, زیادہ فرما بردار ہے. جزاک اللہ. وارواح الموتى قسمان, اور مردوں کی روحیں دو قسم کی ہیں. ارواح معذبۃ و ارواح منعمۃ, وہ روحیں جو عذاب دی جاتی ہیں اور وہ روحیں جو انعام دی جاتی ہیں, منعمہ جو نعمتوں میں ہوتی ہیں. فالارواح المعذبۃ فی شغل بما ہی فیہ عن التزاور والتلاقی, تو وہ روحیں جو عذاب دی جاتی ہیں وہ بھی ایک شغل میں, ایک مصروفیت میں ہے, ایک کام میں ہے. بما ہی فیہ, جس بھی حالت میں وہ ہیں, عن التزاور والتلاقی, باہم زیارت اور ملاقات کے. یعنی بری روحیں جہاں ایک جگہ ہوتی ہیں وہاں وہ آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو لان تان کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں کہ تم نے مجھے بہکایا اور تم نے مجھے گمراہ کیا. اور وہ جو ان کی چیخو پکار یا ان کا جو شغل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے. جیسے دنیا میں بیڈ کمپنی, برے دوست, برے لوگ, بدتمیز, بد اخلاق, ان کے بیچ میں رہ کر انسان کو تکلیف ہوتی ہے, تو مرنے کے بعد جو برے لوگ ہوں گے وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر وہ ایک مستقل عذاب کی شکل میں ہوں گے. الارواح المعذبہ, ٹھیک ہے. والارواح المنعمۃ المرسلۃ تتلاقى وتتزاور, اور جو نعمتوں والی روحیں ہوتی ہیں, جن کو نعمت ہوتی ہے, المرسلہ, وہ آزاد ہوتی ہیں. تتلاقى, ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں. وتتزاور, اور ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں, یعنی وہ علیین میں ہے یا جہاں بھی. وتتذاکر ما کان منها فی الدنیا, اور دنیا میں جو ان کے اوپر گزرا ہوتا ہے اس کو یاد کرتی ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, وہ دنیا میں ایسے ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا, ہم یوں قرآن کلاس میں بیٹھتے تھے, ہم یہ پڑھتے تھے, میں نے اس طرح حفظ کیا, میں نے اس طرح یاد کیا, وغیرہ وغیرہ. جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپس میں وہاں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں. وما یکون من اہل الدنیا, اور جو دنیا والوں کے حالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی, جو نیا بندہ آتا ہے وہ آ کے بتاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی پوچھتی ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب کوئی نئی روح مر کے اوپر جاتی ہے, نیک ہوتی ہے, تو جو پہلے سے گئی ہوئی روح ہیں وہ اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں, جو جان پہچان والی ہوتی, پوچھتی ہیں وہ فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. لیکن وہ روح اس وقت ایک تھکی ہوئی حالت میں ہوتی ہے, تو کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, کیونکہ ابھی یہ غم میں مبتلا ہے, ابھی یہ مفارقت کے غم میں مبتلا ہے, یا دنیا میں جو کچھ اس نے اب تک تکلیفیں اور ناپسندیدہ چیزیں دیکھی, یعنی ابھی اسی فیز میں ہے, اس کو تھوڑا ٹائم دو, ابھی اس سے زیادہ باتیں نہ کرو. جیسے کوئی مسافر آتا ہے یا مہمان آتا ہے تو آتے ہی اس پہ سوالوں کی بچھاڑ تو نہیں کی جاتی. والارواح مخلوقۃ مع الاجساد, اور روحیں پیدا کی جاتی ہیں جسموں کے ساتھ. والملک الموکل, اور مقرر فرشتہ, بنفخ الروح فی الجسد, جسے جسم میں روح پھونکنے کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے. ینفخ فیہ الروح, وہ اس میں روح پھونکتا ہے, یعنی فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور وہ ڈالتا ہے جسم میں. اذا مضى علی النطفۃ 4 اشہر, جب نطفے کو 4 مہینے گزر جاتے ہیں. وذالک اول حدوث الروح فیہ, اور یہ روح کے پیدا ہونے یا جسم میں آنے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے, پہلا حادثہ یا پہلا انسیڈنٹ.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے کسی ایک کی تخلیق یعنی کسی ایک کو جمع کیا جاتا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک، اس کی خلق جمع کی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن میں وہ علقہ بنتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح 40 دنوں میں وہ مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے. ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ. فیؤمر باربع کلمات، تو اس کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. ویقال لہ، اور اس کو کہا جاتا ہے یعنی فرشتے کو، اکتب عملہ، لکھو جو یہ کام کرے گا. ورزقہ، اور اس کا رزق. واجلہ، اور اس کی موت کا وقت. وشقی او سعید، اور بدبخت ہے یا نیک بخت. ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. متفق علیہ. والمؤمنون تفتح لارواحہم عند الموت ابواب السماء، روحوں کے لیے یا مومنوں کی روحوں کے لیے موت کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَتُفْتَحُ لِأَجْسَادِهِمْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور ان کے جسموں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی قبر میں. وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَا تُفْتَحُ لِأَرْوَاحِهِمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. وَلَا تُفْتَحُ لِأَجْسَادِهِمْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور نہ ان کے جسموں کے لیے جنت کے دروازے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں. تو روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور جسم کے لیے جنت کے، کیونکہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں. تو وہ جہاں بھی جسم کی مٹی ہوتی ہے اس کو وہ راحت اور نعیم ملتی رہتی ہے، چاہے وہ ایمان والعمل الصالح، ایمان اور عمل صالح رکھنے والے. لما کانت ابواب السماء مفتوحۃ لأعمالہم، کیونکہ ان کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. حتی وصلت الی اللہ سبحانہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں. فتحت لارواحہم حتی وصلت الیہ، اور ان کی روحوں کے لیے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے جا ملتی ہیں. وقامت بین یدیہ، اور اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. فرحمہا، تو وہ ان پہ رحم فرماتا ہے. وامر بکتابت اسمہا فی علیین، اور وہ حکم دیتا ہے کہ ان کا نام علیین میں لکھ دیا جائے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں یا اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو اوپر لے جاتا ہے. یعنی انسان کے نیک اعمال آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، مومنوں کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پھر وہ علیین میں لکھے جاتے ہیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ٹھیک ہے، روحیں بھی علیین میں اور نامہ. لما لم تفتح ابواب السماء لاعمالہم بل اغلقت عنہا، کفار کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے ان کے اعمال کے لیے، بلکہ ان پہ بند کر دیے جاتے ہیں. لم تفتح لارواحہم عند المفارقۃ بل اغلقت عنہا، اسی طرح ان کی روحوں کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی رحمت کے دروازے جو ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر وہ بند کر دیے جاتے ہیں. والفرق بین النفس والروح فرق بالصفات لا بالذات، نفس اور روح کے درمیان جو فرق ہے یہ صفات کا فرق ہے، ذات کا نہیں. وَلِكَثْرَةِ خُرُوجِهَا وَدُخُولِهَا فِي الْبَدَنِ سُمِّيَتْ نَفْسًا،
اور ان کے کثرت سے نکلنے اور داخل ہونے کی وجہ سے جسم میں انہیں نفس کہا گیا ہے. فإن العبد كلما نام خرجت منه، جب بندہ سوتا ہے تو وہ اس سے روح نکلتی ہے. فإذا استيقظ رجعت إليه، جب جاگتا ہے تو اس کی طرف واپس آ جاتی ہے. فإذا مات خرجت خروجا كليا، جب مرتا ہے تو پوری طرح اس کی روح نکل جاتی ہے. فإذا دفن عادت إليه، پھر جب دفن کیا جاتا ہے تو واپس آتی ہے. فإذا سئل خرجت، پھر جب سوال کیا جاتا ہے تو نکل جاتی ہے، یعنی سوال جواب ہو جاتا ہے تو چلی جاتی ہے. فإذا بعث رجعت إليه، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، ریزریکشن ہوگی تو دوبارہ اس کی طرف لوٹا دی جائے گی. وَلَهَا اتصال بالبدن فی القبر، اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ قبر میں رہتا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ روح اور بدن کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی الگ ہوتے ہیں. الگ کب تھے؟ دنیا میں آنے سے پہلے، جب جسم نہیں بنا تھا، روح بھی نہیں آئی تھی. پھر جسم ماں کے پیٹ میں بنا، فرشتہ آیا، اس نے روح ڈال دی. 40 50 60 جتنے سال بھی دنیا میں رہا، جسم روح ساتھ رہے. مرنے کے بعد روح پھر الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا. اب جب دفن کر دیا جاتا ہے تو سوال جواب کے وقت واپس پھر روح آتی ہے جسم میں. جب سوال جواب ہو جاتا ہے روح واپس چلی جاتی ہے. جہاں رہتی ہے وہاں سے اس جسم کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے. اب آپ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے. کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے لیے سیٹلائٹس ہوتے ہیں. وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں نا سیٹلائٹس. وہ سیٹلائٹس آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک ٹیلی فون سے دوسرے، یا ایک لیپ ٹاپ سے دوسرے لیپ ٹاپ کے ساتھ. وہ سیٹلائٹس کہیں پر ہیں، آپ کا جو ڈیوائس ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا شخص جو پاکستان میں مثلا بیٹھا ہوا ہے اس کا ڈیوائس اس کے ہاتھ میں ہے. آپ اس سے کنیکٹڈ ہیں جسم کے فاصلے کے باوجود. کیسے کنیکٹڈ ہیں؟ کس چیز نے کنیکٹ کیا ہوا آپ کو؟ اور اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، ریئل ٹائم میں ایک دوسرے کو دیکھ سن رہے ہیں. تو بیچ میں ایک چیز ہے نا جو کنیکٹ کر رہی ہے دو کو. اسی طرح روح جہاں مرضی رہے، وہ سیٹلائٹ کی طرح کہیں بھی ہے، جسم کہیں بھی ہے، دونوں کے درمیان ایک کنیکشن ہے. مرنے کے بعد روح اور جسم الگ الگ جگہوں پر ہوتے ہیں، لیکن ان کا کنیکشن بحال رہتا ہے. روح اپنے وطن چلی جاتی ہے، اعلیٰ علیین میں، اگر اعلیٰ درجے کا ہو، درمیانے درجے کا تو بھی علیین میں. شہید ہو تو جنت میں اس کی روح اڑ رہی ہے. جسم جہاں بھی ہے، گل جائے، مٹی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو، اس کے ساتھ اس کا کنیکشن باقی ہے. لہذا جسم بھی محسوس کرتا ہے. اگر جسم اس طرح نہ بھی محسوس کرے تو روح کا احساس جسم کے احساس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں، جب آپ کو کسی کی بات بری لگتی تو وہ جو روح پہ چوٹ لگتی ہے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے. جسم پہ جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں آپ کچھ لگاتے ہیں، ملتے ہیں، دباتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں درد ختم. لیکن کسی کی بات کی جو چوٹ لگتی ہے سالوں بعد بھی آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں. کسی کی جدائی کا جو غم آپ کو لگتا ہے سالوں بعد بھی آپ بیٹھ کے اس کے لیے رو سکتے ہیں. تو روح کے اوپر جو بھی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں. تو عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے. May I request kindly elaborate the first line and a half for this paragraph? وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالرُّوحِ فَرْقُ بِالصِّفَاتِ لَا بِالذَّاتِ until سُمِّيَتْ نَفْسًا. یعنی روح جو ہوتی ہے نا، جب جسم میں ہوتی ہے تو کبھی اس کو نفس بھی کہتے ہیں. نفس جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ روح ہی کی وجہ سے یعنی کہلاتا ہے. یعنی جسم کو ہم نفس نہیں بلکہ نفس روح ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. فالنفس واحدۃ ولہا ثلاثۃ احوال، نفس ایک ہی ہوتا ہے اور اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. فتکون امارۃ بالسوء تارۃ کما قال سبحانہ، جیسے نفس امارہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس، اور کبھی وہ لوامہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ تارتن، کبھی نفس مطمئنہ ہوتا ہے، کما قال سبحانہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم راضی ہو، تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ وَأَكْثَرُ النَّاسِ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ الْأَمَّارَةُ، لوگوں کی اکثریت پر نفس امارہ غالب ہوتا ہے، وَاللَّوَّامَ أَقَلُّ مِنْهَا، لوامہ اس سے کم، وَأَمَّا الْمُطْمَئِنَّ فَهِيَ أَقَلُّ النُّفُوسِ الْبَشَرِيَّةِ عَدَدًا، اور انسانوں میں سے بہت کم کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ قَدْرًا، اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قدر کا حامل ہوتا ہے۔ واللہ تبارک و تعالی اقتضت حکمتہ انہ لا بد ان یمتحن النفوس ویبتلیها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لازمی طور پر نفسوں کا امتحان لے اور انہیں آزمائے، ویظہر بالامتحان طیبها من خبیثها، اور امتحان سے طیب خبیث سے الگ ہو جائے گا یا ظاہر ہو جائے گا۔ وَمَن يَصْلُحْ لِمُوَالَاتِهِ وَكَرَامَاتِهِ وَمَن لَا يَصْلُحْ، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون اس کی دوستی اور اس کی نوازشوں کے لائق ہے اور کون نہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ النُّفُوسَ الَّتِي تَصْلُحُ لَهُ وَيُخَلِّصُهَا بِكَيْرِ الْإِمْتِحَانِ، اور تاکہ وہ خالص کرے نفسوں کو اس کے لیے جس کے وہ قابل ہیں، اور امتحان میں ڈال کر ان کو خالص کرے۔ اذا النفس فی الاصل جاہلۃ ظالمۃ، تو نفس دراصل جاہل ظالم ہے، وقد حصل لها بالجہل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه الى السبك والتصفیۃ، فان خرج في هذه الدار والا ففي كير جہنم، فاذا هذب العبد ونقي اذن له في دخول الجنہ۔ اذا النفس فی الاصل جاہلۃ ظالمۃ، نفس تو اصل میں جاہل و ظالم ہے، وقد حصل لها بالجہل والظلم من الخبث، اسی جہالت اور ظلم کی وجہ سے اس میں خباثت آتی، ما يحتاج خروجہ، جو محتاج ہوتی ہے اس کے نکالنے کی، الی السبک والتصفیۃ، یعنی اس کی صفائی کی، یعنی نفس جو ہے ظلم اور جہل کی وجہ سے خرابی کا شکار ہوتا ہے، اور ضرورت ہوتی ہے کہ امتحان میں ڈال کر اس کو صاف کیا جاتا رہے۔ فَإِنْ خَرَجَ فِي هَذِهِ الدَّارِ، پھر اگر وہ نکلا اس گھر میں، یعنی یہ خباثت نکل گئی تو ٹھیک، وَإِلَّا فَفِي كَيْرِ جَهَنَّمَ، ورنہ تو وہ جہنم کی جو آگ ہے اسی میں ہی جا کر اسے صاف کیا جائے گا۔ فَإِذَا هُذِّبَ الْعَبْدُ وَنُقِّيَ، پھر جب وہ بندہ درست کر دیا گیا، مہذب بنا دیا گیا اور صاف کر دیا گیا، اذن له فی دخول الجنہ، تو اسے جنت میں داخل ہونے کا اذن مل جائے گا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں تکلیفوں میں ڈال کر مبتلا کر کے پاک صاف کر دیا جائے گا، لہذا جب ان کی روح نکلتی ہے تو وہ اس حال میں نکلتی ہے کہ وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو توبہ نہیں کرتے، تزکیہ نہیں کرتے، اس صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، گناہوں میں لتھڑے پتھڑے ہی مر جاتے ہیں۔ چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھی ہوتی ہے تو ان کو پھر پاک صاف کہاں کیا جاتا ہے؟ کچھ تو عذاب قبر کے ذریعے، اور کچھ پھر قیامت کے دن، جیسے بخاری کی کتاب الایمان میں شروع میں ہی حدیث آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی، پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، صاف لوگوں کی جگہ ہے، وہاں جانے کے لیے اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنی عبادت، ہر چیز کو، مالی معاملات کو، ازدواجی معاملات کو، ہر چیز کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے، ہر طرح کی علائشوں سے۔ اگر انسان دنیا میں نہیں اختیار کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کی صفائی نہیں کرتا، معاملات کو بس گڑبڑ رکھتا ہے، تو پھر موت کے بعد شامت آئے گی، بلکہ موت کے ساتھ ہی، اور پھر آخرت میں اس کے مطابق اس کو عذاب جھیلنا پڑے گا۔
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان مستقل طور پر اپنے جہل اور ظلم کو دور کرتا رہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتی ہیں، جہل اور ظلم. جہل کیا ہوتا ہے؟ لا علمی میں گناہ کرتے رہنا. اب روح تو بھگت رہی ہے نا تکلیف، چاہے لا علمی میں کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ علم ہے لیکن جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں دوسروں پر. تو جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے دراصل اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو ان دو چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں زندگی میں، جہالت کا بھی، علم حاصل کرتے رہنا. بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن خواہشات کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے انسان کو جاہل بنا دیتا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ غلط کام کرتا ہے. انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دیتا ہے اور غلط کام جو کرنا چاہتا ہے اس کی خواہشات میں وہ کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہوتی ہے؟ ظلم اور زیادتی. اب دیکھیے بعض اوقات آپ کسی کو ہاتھ سے نہیں مار رہے ہوتے، زبان سے بھی نہیں مار رہے ہوتے، کس چیز کی مار دیتے ہیں؟ خاموشی کی، مثلا ایٹیٹیوڈ کی. کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی بخاری کی کلاس میں آخر میں، کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو. دیکھیے کبھی آپ کو مسکرانے کو دل نہیں چاہ رہا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ اپنے اوپر جبر کر کے مسکرائیں گے، بات کریں گے، تاکہ آپ کے اس مریل رویے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی تکلیف سے بچانا ہے دوسروں کو، کیونکہ یہ نا موڈ آف کیے رکھتے ہیں، اس سے بھی اذیت دیتے ہیں ہم دوسروں کو. تو یہ جو کہا نا اپنی اذیت سے دوسروں کو بچاؤ، تو یہ صرف اذیت سے بچانا یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار نہیں رہے یا گالی نہیں دے رہے یا کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے. ہر طرح کی اذیت سے بچانا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات سائلنٹ ٹارچر ہوتا ہے، سائلنٹ ٹارچر. اور خصوصاً جو ایک گھر میں یا ایک جگہ پر لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا، آپس میں بات چیت ہی نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو مسکرا کے ہی نہیں دیکھتے، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہی نہیں کرتے، تو وہاں بھی زندگیاں کتنی ویران ہو جاتی. اور پھر اگر کوئی شکوہ کرے یا شکایت، وہ کہتا ہم نے کہا کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں کہا. وہ آپ کی خاموشی تو آپ کے کہنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. خاص طور پر مائیں، بچے بات کر رہے ہیں سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی. بھئی اگر ان کی غلطی ہے تو ڈانٹ دو ان کو. یہ موڈ آف کرنے کا کیا تک بنتی ہے؟ انتہا درجے کی بد اخلاقی ہوتی ہے. موڈ بنا کے پھرتے رہنا، ہر وقت ایٹیٹیوڈ دکھانا، یہ بھی اذیت دینا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ ڈسپلن کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، لیکن اپنا ایک بنیادی طریقہ نہ بنا کے ہر وقت رہیں، ہر وقت ناک منہ چڑھائے، ہر وقت بیزار ہے. اور دوسرے یہ پوچھتے رہے آپ ٹھیک تو ہیں، خیریت ہے آپ کو، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے خود ہی سمجھو کیا ہوا ہے. وَالنُّفُوسُ الْبَشَرِيَّةُ عُلْوِيَّةٌ وَسُفْلِيَّةٌ، انسانی نفس جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تو بڑے ہی اعلیٰ ہوتے ہیں اور کچھ انتہائی گراوٹ کا شکار، اسفل سافلین. یہ جو ابھی میں بات کر رہی تھی نا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کو توقع ہوتی ہے کہ جب ملیں گے اچھے سے ہی ملیں گے آپ کو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو یہی توقع ہوتی ہے کہ جب ان کا سامنا کریں گے ڈر ہی لگتا ہے. وَالنُّفُوسُ الْبَشَرِيَّةُ عُلْوِيَّةٌ وَسُفْلِيَّةٌ، کچھ اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک اور کچھ انتہائی گھٹیا. وَمُرْسَلَةٌ وَمَحْبُوسَةٌ، اور کچھ آزاد اور کچھ قید. وَلَهَا بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ صِحَّةٌ وَمَرَضٌ، اور جدائی کے بعد کچھ صحت مند ہوں گے کچھ مریض، یا ان کے لیے صحت ہوگی کچھ کے لیے اور کچھ کے لیے بیماری. وَلَذَّةٌ وَنَعِيمٌ، اور لذت و نعمت. وَأَلَمٌ أَعْظَمُ، اور کچھ کے لیے درد جو بہت بڑا ہوگا. مما کان لہا حال اتصالها بالبدن بکثیر، اس میں سے جو اس کا حال تھا جب وہ بدن کے ساتھ ملی ہوئی تھی کثرت سے. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں جب روح ہمارے اندر ہے اور جس حال میں وہ ہے نا،
جیسے آپ نے دوا شافی میں بھی یہ بات پڑھی ہوگی کہ جس حال میں دل ہوتے ہیں نا، جب ملک الموت آتا ہے نا، روح قبض کرتا ہے، اسی حال میں وہ سیل کرتا ہے اس کو، پھر وہ دل کی حالت نہیں بدل سکتی، وہ دل کی حالت پھر نہیں بدلے گی. تو اگر آپ ہر وقت ایک مصیبت کا شکار ہے نا، ہر وقت غصے، ہر وقت ناراضگی، ہر وقت بدگمانی، ہر وقت منفی سوچ، اس کو دنیا میں ہی ٹھیک کر لیں، اپنا علاج شروع کر دیں جیسے بھی ہوتا ہے. ابھی وقت ہے. اگر اب اس بیماری سے نجات نہیں پائی تو کیا ہوگا اگر اس حال میں موت آ گئی تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. کہتے نا وَأَلَمٌ أَعْظَمَ مِمَّا كَانَ لَهَا حَالُ اتصالها بالبدن بكثير. اس وقت اتصال کا حال ہے نا، اس وقت دنیا میں جسم روح متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اس وقت جو حال ہے نا اس کا، اگر ابھی اس کا علاج نہیں کیا تو پھر مرنے کے بعد تو یہ اور بھی بڑھ جائے گی بیماری. فَهُنَاكَ الْحَبْسُ وَالْأَلَمُ، تو وہاں قید بھی ہے، علم بھی ہے، دکھ درد بھی ہے. وَالْعَذَابُ وَالْعِقَابُ، عذاب بھی ہے، سزا بھی ہے. وَالْمَرَضُ وَالْحَسْرَةُ لِبَعْضِهَا، اور بیماری اور حسرت بھی ہے بعض کے لیے. وَهُنَاكَ اللَّذَّةُ وَالرَّاحَةُ وَالنَّعِيمُ وَالطُّمَأْنِينَةُ وَالسَّعَادَةُ وَالسُّرُورُ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ، اور وہاں لذت و راحت، نعمت و طمانینت، سعادت و سرور کچھ دوسروں کے لیے، یعنی کچھ کے لیے دکھ ہی دکھ ہے وہاں، اور کچھ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. وما اشبہ حالها فی هذا البدن، اور اس کے مشابہ جو ان کا حال اس وقت دنیا میں ہے بدن میں ہوتے ہوئے. بحال البدن فی بطن الام، جیسے ماں کے پیٹ میں بدن کا حال ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں بدن کا کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم کتنی جگہ پہ ہوتا ہے؟ چھوٹی سی جگہ پر، تنگ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے مشابہت دے رہے ہیں. تو جس طرح پیدائش کے بعد جسم آزاد ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی مرنے کے بعد روح جو ہے یہاں سے نکل کے آزاد ہو جاتی ہے. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن الى هذه الدار، تو روح کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچے کے نکلنے کے بعد اس کے جسم کا حال ہوتا ہے اس دنیا میں. وَلِكُلِّ نَفْسٍ 4 دُورٍ كُلُّ دَارٍ أَعْظَمُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا، ہر نفس کے لیے 4 دور ہیں اور ہر گھر بڑا ہے اس سے جو اس سے پہلے کا تھا. الأولى فی بطن الام، پہلا گھر ماں کے پیٹ میں. حیث الحسر والضیق والظلمات الثلاث، جہاں پر ڈیٹینشن بھی ہے، تنگی بھی ہے، 3 اندھیرے بھی ہیں. ماں کے پیٹ میں انسان کے اوپر کیا ہے؟ تنگی، ڈیٹینشن، قید، اندھیرے. الثانیہ دار الدنیا، دنیا کا گھر. وہی التی ینشأ فیہا الانسان، یہ وہ گھر ہے جس میں انسان پلتا بڑھتا ہے. ویکتسب فیہا الخیر والشر، اور اس میں خیر و شر کماتا ہے. واسباب السعادۃ والشقاوہ، اور خوش بختی اور بدبختی کے اسباب پیدا کرتا ہے. الثالثہ دار البرزخ، تیسرا گھر برزخ کا گھر ہے. وہی اوسع من هذه الدار واعظم، وہ اس گھر سے بڑا ہے اور وسیع ہے. بل نسبتها الیہا کنسبت تلک الدار الی الاولی، اس کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے پیٹ کو نسبت تھی دنیا سے، تو برزخ کو ایسی ہی نسبت ہے پوری دنیا سے. یعنی پیٹ کے مقابلے میں پورا پلانٹ کتنا بڑا ہے، اور پورے پلانٹ کے مقابلے میں برزخ بہت ہی بڑا ہے. الرابع دار القرار، چوتھا گھر کون سا ہے؟ دار القرار، دار الحیوان. وہی الجنت و النار، وہ تو جنت ہے یا جہنم. فلا دار بعدها، اس کے بعد کوئی گھر نہیں، وہ آخری ٹھکانہ ہے. واللہ جل وعلا ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق، اللہ عز و جل انسان کو ان گھروں میں ایک کے بعد ایک باری باری منتقل کرتا رہتا ہے، شفٹ ہوتی رہتی، حتی یبلغها الدار التي لا يصلح لها غیرها، یہاں تک کہ اس گھر میں پہنچا دیتا ہے
جو اس کے مناسب حسب حال ہوتا ہے، یعنی جو اس کے لائق ہوتا ہے. ولا یلیق بہا سواہا، اور وہ اس کے علاوہ کسی اور کے لائق نہیں ہوتا. کوئی جنت کے لائق ہوتا ہے اور کوئی جہنم کے لائق ہوتا ہے، اس کو وہیں جانا پڑے گا، دوسرے میں نہیں جا سکتا. وہی التی خلقت لہا، وہی گھر ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. وہیئت للعمل الموصل لہا الیہا، اور تیار کیا گیا عمل کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے. وَلَهَا فِي كُلِّ دَارٍ مِّنْ هَٰذِهِ الدُّورِ حُكْمٌ وَشَأْنٌ غَيْرَ شَأْنِ الدَّارِ الْأُخْرَىٰ، اور اس کے لیے اس گھر میں، ان گھروں میں سے ہر ایک میں ایک خاص حکم اور حالت ہے جو دوسرے گھر میں نہیں. یعنی ہر گھر کا ایک خاص حال ہے، ہر گھر کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے، ہر گھر کا اپنا ایک طور طریقہ ہے. ماں کے پیٹ میں ایک اور ہی حکم اور ایک اور ہی حالت ہے، دنیا میں اور حکم اور حال ہے، برزخ میں اور حکم اور حال ہے، اور آخرت میں کچھ اور حکم اور حال ہے. ہر گھر کا حال دوسرے گھر سے مختلف ہے. وقد ذکر اللہ عز وجل احکام الارواح عند الموت بقوله سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحوں کے احکام کو موت کے وقت ان آیات میں بیان کیا ہے کہ روحیں کس حال میں ہوتی ہیں. اب موت کے وقت کا حال ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی یا پہنچ جاتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، میت کے آس پاس لوگ کھڑے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بڑھ کر، لیکن تم دیکھتے نہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. غیر مدینین کے الفاظ کے معنی میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں محاسبین، بعض کہتے ہیں مبعوثین. یعنی اگر تم سمجھتے ہو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں یا تمہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کو واپس لاؤ اگر تم سچے ہو. اور یہ روح جو نکل رہی ہے نا، ذرا اس روح کو واپس جسم میں ڈال کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہوتا ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے راحت ہے، فرحت ہے، روح. وَرَيْحَانٌ، ریحان پھول بھی ہے اور ریحان رزق بھی ہے. وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اور نعمتوں بھری جنت ہے اس کے لیے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوتا ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلامتی ہو تیرے لیے تو دائیں ہاتھ والوں میں سے. یعنی وہ پہلے والے کی طرح اس کا استقبال نہیں ہے، روح و ریحان نہیں ہے، کیونکہ شہداء اور انبیاء اور ان کی روحیں تو جنت میں اور رزق دی جاتی ہیں اور اعلیٰ درجوں میں ہوتے ہیں، لیکن دوسرے درجے والوں کے لیے سلامتی ہے، بچ گئے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو، گمراہوں میں سے. اب یہ دو کیٹیگریز آ گئی، مکذبین، ضالین. کچھ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں، کچھ جھٹلاتے نہیں لیکن ویسے ہی گمراہ ہیں. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، وہیں سے سزا شروع، کھولتے پانی سے مہمانی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونکا جانا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بالکل یقینی سچی بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی. یعنی یہ ہونا ہی ہونا ہے موت کے وقت. یہ تین حصوں میں لوگ بٹ جائیں گے. جس سورۃ الواقعہ کے شروع میں بھی تین قسم کی تین کیٹیگریز ہیں نا، ایک اعلیٰ علیین والے، ایک ادنا درجے کے نیک لوگ، اور ایک پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم کس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں؟ کہاں تک پہنچنے کے لیے؟ کیسا استقبال چاہتے ہیں؟ اسی کے مطابق ایفرٹ کرنی ہوگی، اسی کے مطابق کوشش کرنی ہوگی. فالناس عند القیامت الصغری وہی الموت، تو لوگ قیامت صغری جس کو موت کہتے ہیں، وعند القیامت الکبری بعد البعث، اور قیامت کبری یعنی دوبارہ جی اٹھنے کے بعد، ثلاثۃ اقسام، تین قسموں میں ہیں. القسم الاول مقرب لہ الروح والریحان وجنۃ النعیم، مقربین جن کے لیے روح و ریحان اور جنت النعیم ہے. القسم الثانی مقتصد من اصحاب الیمین،
دوسرے درمیانے درجے کے لوگ جو اصحاب الیمین ہیں. حکم اللہ لہ بالاسلام والسلامۃ من العذاب فہو فی الجنہ. اللہ کا حکم ان کے لیے سلامتی کا ہے عذاب سے، اور وہ جنت میں ہوں گے. القسم الثالث ظالم بتکذیبہ وضلالہ. تیسرا ظالم جو جھٹلانے والا ہے، اس کے جھٹلانے کی وجہ سے اور اس کی گمراہی کی وجہ سے. فأوعدہ، تو اس کو دھمکی دی ہے، بنزل من حمیم، کھولتے پانی سے مہمانی کی، و تسلیت جہیم، اور جہنم میں جانے کی. یہاں تک انجام کی بات ختم. اب روح کے 2-3 اور معنی ہیں جو یہاں مزید بیان ہوں گے. وَأَمَّا مَا يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ مِنَ الرُّوحِ فَهِيَ رُوحٌ أُخْرَى غَيْرَ هَذِهِ الرُّوحِ كما قال سبحانه اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اس کے ساتھ اپنے اولیاء کی، اپنے دوستوں کی روح میں سے، تو وہ ایک اور روح ہے اس روح کے علاوہ جو جسم کے اندر ہوتی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، ڈال دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی، تائید کی ایک روح کے ساتھ جو اس کی طرف سے. تو what's the meaning of روح in this آیا؟ یہ وہ روح نہیں جو جسم میں ہے. This is غیر حاضر روح. اس روح کا کیا معنی ہے؟ اس میں 2-3 معنی بیان کیے گئے ہیں. اگر آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں، ایک معنی ہدایت بیان کیا گیا، ایک معنی وہ نور جو ان کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے قرآن کے ساتھ، رائٹ؟ یعنی قرآن کے علم کا نور جو ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. یعنی وہ ان کو ایک طاقت اور ایک قوت بخشتا ہے، اور وہ پھر اس راستے. اسی طرح ایک اور معنی روح کا، وَكَذَلِكَ الرُّوحُ الَّتِي يُلْقِيهَا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اسی طرح وہ روح جو اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے ڈالتا ہے. هِيَ غَيْرُ الرُّوحِ الَّتِي فِي الْبَدَنِ، وہ بھی اس روح کے علاوہ ہے جو جسم میں ہوتی ہے. كما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. اس روح کا معنی یہاں کیا ہے؟ وحی. شابش، وحی. فَالْوَحْيُ لِلْقُلُوبِ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ، بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے. دلوں کے لیے وحی کی وہی جگہ ہے جیسے جسم کے لیے روح. جسم زندہ ہوتا ہے روح کے ساتھ، دل زندہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. دل زندہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. فَكَمَا أَنَّ الْجَسَدَ بِدُونِ الرُّوحِ لَا يَحْيَا، جس طرح جسم روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وَلَا يَعِيشُ، اور نہ زندہ ہوتا ہے. فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ بِدُونِ رُوحِ الْوَحْيِ لَا يَصْلُحُ وَلَا يُفْلِحُ، اسی طرح دل وحی کی روح کے بغیر نہ درست ہو سکتا ہے نہ فلاح پا سکتا ہے. کامیابی ممکن ہی نہیں جب تک قرآن نہیں دل میں. والقوا، اور وہ قوتیں، التی فی البدن تسمى ارواحا، جو جسم کے اندر ہوتی ہیں جنہیں روحیں کہا جاتا ہے. فیقال الروح الباصر، تو کہا جاتا ہے الروح الباصر، دیکھنے والی روح یعنی آنکھیں. الروح السامع، سننے والی روح. الروح الشام، سونگھنے والی روح. فهذه الارواح، تو یہ روحیں قوا، قوتیں ہیں. مودعۃ فی الابدان، جو جسموں میں رکھ دی گئی ہیں. تموت بموت الابدان، یہ جسموں کی موت کے ساتھ مر جاتی ہیں قوتیں. وہی غیر الروح التی لا تموت بموت الابدان، یہ اس روح کے علاوہ ہے جو مرتی نہیں جسم کی موت کے ساتھ. ایک روح جسم کی موت کے ساتھ مر جاتی ہے، وہ ہے قوتوں والی روح. اور ایک روح زندہ رہتی ہے مرنے کے باوجود بھی، اور وہ ہے ہماری وہ روح جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی تھی جسم کے اندر. وَيُطْلَقُ الرُّوحُ عَلَى أَخَصِّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، اور روح کا اطلاق اس سب سے بھی زیادہ خاص پر کیا جاتا ہے.
اور وہ کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ سب سے خاص روح ہوا قوت المعرفت باللہ. اس کو انسرکل کر لیں. ہوا قوت المعرفت باللہ، اللہ کی معرفت کی قوت جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جو اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتی، اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ. یہ قوت بھی روح ہے. ٹھیک ہے، یہ قوت بھی روح ہے. والانابۃ الیہ ومحبتہ، اور اس کی طرف پلٹنا اور اس سے محبت کرنا. وانبعاث الہمۃ الی طلبہ وارادتہ، اور ہمت کا جوان ہونا، اٹھنا اس کی طلب میں اور اس کا ارادہ کرنا. ونسبۃ ھذا الی الروح کنسبۃ الروح الی البدن، اور اس کی نسبت یا اس کا تعلق روح کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے عام روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے. فَإِذَا فَقَدَتْهَا الرُّوحُ، جب روح اس کو کھو دیتی ہے، كَانَتْ بِمَنزِلَةِ الْبَدَنِ إِذَا فَقَدَ رُوحُهُ، یہ اس بدن کی طرح ہو جاتی ہے جب وہ اپنی روح کھو دیتا ہے. یعنی روح کے اندر بھی ایک اور روح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ روح کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور وہ روح قوت پکڑتی ہے اس وقت یا کام کرتی ہے جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے، ہر کام میں اس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. وہ اللہ کے دیدار کے سوا، اللہ کے چہرے کے سوا کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا، کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتا اس سے کم پر. تو یہ ہے وہ اعلیٰ ترین مقام روح کا. وہ قوت، یہاں روح بمانا اس قوت کے جو اللہ کو پہچانتی، یہ جاگتی ہے علم کے ساتھ، صحبت کے ساتھ، تجربات کے ساتھ، اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. پھر یہی وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے آخر میں، کہ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور وہ رب سے راضی ہو جاتے. رضیت باللہ ربا، جو سچے دل سے اور سچے معنوں سے کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. وہ بالاسلام دینن، اور اسلام کے دین ہونے پر. آج آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو ہی دنیا میں کوئی کسی حادثے کی، خوف کی خبر آتی، کوئی تھوڑی بہت بات کر دیتے، صرف زبان کی باتیں، تو آپ اپنے اسلام پہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ ہم اپنے اسلام کو ہائیڈ کر لیں کہیں، کیونکہ راضی نہیں ہے مسلمان ہونے پر، خوف زدہ ہیں اپنے مسلمان ہونے پر. کیوں؟ کہ پہچانا نہیں نا. اللہ کی قوت کو پہچان لیں ایک دفعہ، تو پھر اس پہ توکل کر کے اس کا ساتھ مل جائے، اس کی مدد ہو. کس سے ڈریں گے بھلا آپ؟ کسی بھی چیز سے نہیں ڈریں گے. انسان کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ کا؟ وہ تو خود کمزور ہیں. اللہ کے نافرمان آپ کا نقصان کریں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ وہ فرعون کے جادوگر جو تھے، جب وہ مسلمان ہوئے اور انہیں وہ روح مل گئی، وہ معرفت مل گئی، تو انہوں نے فرعون کا مقابلہ کر لیا. کیا کہا اس کو؟ فقد ما انت خاذ، جو کرنا کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم یہ دنیا کی زندگی بس لے لو گے، ہماری جان لے لو گے، لے لو. تو لے لو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ روح کہاں پہنچ جائے گی؟ اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جائے گی، مقربین کے اندر جا پہنچے گی، جو شہداء کی روحوں کو رزق اور نعمتیں سب کچھ ملتی. انہوں نے پہچانا تھا نا اللہ کو، پہچان کے ایمان لائے تھے. ہم جادوگر ہیں، یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ لائے ہیں، یہ کچھ اور ہی ہے. تو سرنڈر کر گئے. فرعون نے اس کو جادو کہہ دیا، وہ نہیں سرنڈر کیا. اس نے دھمکیاں دی، انہوں نے دھمکی کو بھی اثر کوئی نہیں ہو رہا. اسے کوئی بڑی چیز ہی نہیں، وہ سے ڈرے ہی نہیں ہے، اس دھمکی سے ہی نہیں ڈرے. ہم تو چھوٹی سی بات سے ڈر کے بیٹھ جاتے. تو یہ قوت، یہ روح جب انسان کے اندر آتی ہے نا، کہ جو اللہ کو پہچانتی ہے اور اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، پھر وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے. ساری دنیا مل کے مجھے نقصان دینا چاہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب مل کے فائدہ بھی دینا چاہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارا اس درجے کا ایمان نہیں جاگا ابھی.
ہمارے اندر یہ یقین نہیں آیا کہ اصل قوت اللہ کے پاس ہے، ان القوت للہ جميعا، اصل عزت اللہ کے پاس ہے، ان العزت للہ جميعا. جو لوگ لوگوں میں عزت ڈھونڈتے پھرتے وہ ناکام ہی رہتے، وہ عزت نہیں پا سکتے. وہی الروح، اور یہ روح التی یؤید اللہ بہا، جس کی اللہ تائید کرتا ہے، جس کو اللہ مدد دیتا ہے. اہل الطاعتہ و ولایتہ، یہ اس کی اطاعت کرنے والے اور اس کی دوستی رکھنے والے ہیں. ولہذا یقال فلان فیہ روح، فلاں شخص اس میں تو ایک روح ہے. فلان لیس فیہ روح، اور فلاں میں تو کوئی روح ہی نہیں ہے، بے روح سا بندہ ہے. فللعلم روح، علم بھی روح ہے، علم کے لیے بھی ایک روح ہوتی ہے. وللاحسان روح، احسان کی بھی ایک روح ہوتی ہے. جب انسان محسن ہوتا ہے تو اس کی ایک روح اعلیٰ درجے میں کام کر رہی ہوتی ہے. وللاخلاص روح، اخلاص کی بھی روح ہوتی ہے، اخلاص والی بھی روح ہوتی ہے. جب اخلاص ہوتا ہے نا بندے کے کام میں، اس کام کا ایک لطف ہی بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر ایک روح پیدا ہو جاتی. وہکذا والناس متفاوتون فی ہذہ الارواح، اور لوگ مختلف درجوں پر ہیں ان روحوں کے اعتبار سے، سب کا مقام اور درجہ اپنا اپنا ہے. فمنہم من تغلب علیہ فیصیر روحانیا، تو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس پر یہ غالب آ جاتی ہے تو وہ روحانی شخص بن جاتا ہے. کہتے ہیں نا فلاں بڑا روحانی شخص ہے، اس کے اندر روحانیت ہے. ومنہم من یفقدھا، کچھ ایسے ہیں جو اس کو کھو دیتے ہیں، ان کے اندر روحانیت نہیں ہوتی. اور یفقد اکثرھا، یا اس کے اکثر حصے کو کھو دیتے ہیں. فیصیر ارضیا بہیمیا او ابلیسیا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ارضی، اخلد الی الارض، بہیمیا، حیوانی، صرف حیوانی خواہشات سے اس کو مطلب ہوتا ہے، صرف کھانے پینے سے، صرف جنس سے. او ابلیسی، یا پھر ابلیس کے تسلط میں آ جاتا ہے، ابلیسی بن جاتا ہے. تو نو تھائی سیلف، ہو آر یو، روحانی یا غیر روحانی، ارضی، بہیمی، ابلیسی، ہو آر یو. اپنے آپ کو خود پہچانے، اور یہ پہچانا جائے گا اپنی پسند ناپسند، اپنی خواہشات، اپنی زندگی کے مقاصد، اپنی کوششوں، اپنے ارادوں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ. ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کس سے خوش ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد و مطلب کیا ہے، ہم کہاں تک جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کس چیز میں کھپانا چاہتے ہیں. چوائس آپ کی ہے. سر میں سوچ رہی تھی کہ جیسے بچہ جب پیٹ میں پورا ہو جاتا ہے تو لاتیں مارنے شروع کر دیتا ہے اور تنگ ہوتا ہے اس جگہ سے، اس کا دل ہوتا ہے جلدی سے مجھے باہر نکالو. بالکل اسی طرح جب انسان کی روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان جاتی ہے تو وہ پھر اس جسم کے اندر تنگ ہوتی ہے، اس کا مطمع نظر ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ بس میں ادھر سے نکلوں گی تو میرے لیے آسانیاں اور سکون ہو جائے گا. پھر وہ ایک موت کا وہ ڈر نہیں رہتا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ چوائس رکھی گئی تھی کہ دنیا میں رہنا ہے یا واپس جانا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ حدیث پڑھی تھی نا بخاری میں کہ چوائس دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اعلی مقام پہ جانا چاہتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.